اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں تو جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے. اور جب سامنے والا بندہ اتنی بات سن لیتا ہے نا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے, اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہے, تو پھر وہ ویسے ہی عاجز ہو جاتا ہے. اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اگر آپ ان انسانوں کو جن کو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ان کے آگے عاجزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, تو جس خدا کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کے آگے کیسے آپ عاجزی کا مظاہرہ کریں؟ خدا نے ہم انسانوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمارے ساتھ رہیں, اور ہم جب ان سے انٹریکٹ کریں, ان سے بات چیت کریں, ان سے ملیں, تو ہمیں خدا سے ملنے کے بھی طریقے ہیں, ہمیں خدا سے بات چیت کرنے کے بھی طریقے ہیں. آمین. جب آپ آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا. تو اس کا مطلب یہ کیا آمین کیا کہ آپ ہنس گئے. اب جو کچھ آپ نے سنا ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آمین. اسی طرح سے بیماری کی لہر جو ہے وہ بھی آتی ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے آ گئی ہیں. نہ تو میرے باپ کو تھی, نہ میرے دادا کو تھی, نہ پردادا کو تھی, نہ میری نانی کو تھی, نہ نانے کو تھی. یہ کہاں سے بیماری آ گئی؟ وہ اس لیے آئی ہوتی ہے کیونکہ ایک آندھی چلی ہے, اور وہ آندھی جو ہے یہ بدروح ہے جو آپ کو آپ کی لائف کو ڈسیبل کرنا چاہتی ہے, اور اس سبب سے وہ بیماری کی لہر لے کر آئی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی سدباب کریں, کوئی حل نکالیں, آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ لہر میری زندگی کا حصہ ہے, میں نے اس کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنا ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس پہ غالب آیا, اس لیے کیونکہ جس یسوع کو میں مانتا ہوں اس یسوع نے تو مادر ذات جو اندھے تھے, جن کی آنکھوں کے اندر وہ ڈیلے ہی نہیں تھے, ان کو آنکھیں دے دی تھی. تو یہ آج کل کی بیماریاں کیا چیز ہے؟ ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں, ہم ان لہروں کو قبول کر لیتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ارادی طور پر ارادتاً غالب ہونے دیتے ہیں شیطان کو. اصل میں جو یہ جسمانی دنیا ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے روحانی دنیا میں ہوتا ہے. مجھے کس طرح سے پتا ہے؟ جب دانیل نبی کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا 21ویں دن, تو اس نے کہا کہ تیری دعا پہلے دن سن لی گئی تھی اور تجھے جواب بھی پہلے دن ہی بھیج دیا گیا تھا, لیکن جب میں آ رہا تھا تو فارس کا جو بادشاہ تھا یا موکل, فارس یعنی کہ ایران کا جو پرانا نام ہے فارس ہے, اس نے مجھے روکا تھا اور میں اسے جنگ کر رہا تھا, اور پھر میکائیل فرشتہ میری مدد کے لیے آیا, اور اب وہ ان سے جنگ لڑ رہے ہیں, میں تجھے جواب دے کر واپس جاؤں گا, اور پھر ہم مل کر یونان کے بادشاہ سے جنگ لڑیں گے. تو کیا یہ انسانی بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں. جو انسانی حکمران ہیں غیر قوموں کے, ان کے اوپر اصل میں ڈیمنز ہیں, ایول سپرٹس ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو ان ایول سپرٹس کو ہم نے شکست دینی ہے. آمین. سمجھ تو نہیں آ رہی بات کی؟ تو ہم نے اپنی کشتیوں کو بھرنے نہیں دینا ان لہروں سے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جن آندھیوں کی وجہ سے یہ کشتیاں یہ لہریں آتی ہیں, ہم نے ان آندھیوں کو روکنا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان خدا کے ساتھ بڑا اچھا چل رہا ہو نا, ہر روز دعا بھی کر رہا ہو, ہر روز بائبل بھی پڑھ رہا ہو, تو اس کی زندگی میں ایک دم سے آزمائش آ جاتی ہے. اور بائبل میں بھی اس کی مثال ہے. کون ہے بائبل میں؟ ایوب نبی جو تھا. اور پھر نا ابلیس کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بندہ خدا سے ایسے دور ہوتا ہے, مطلب کہ اگر یہ کو پریشان کرنا شروع کر دے خود ہی بھول جائے گا خدا کو. تو اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے نا, آپ زیادہ دعا کرنی شروع کر دیں. پھر وہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ اگر میں نے اس کو پریشان کیا نا, یہ تو دعا زیادہ کرنی شروع کر دے گا, تو اس لیے اس کو رہنے دیں, اس کو چھیڑے. تو جب ابلیس آپ کو پریشان کرے تو آپ خدا کے زیادہ نزدیک چلے جائیں. اس کو جب پتا چل جائے گا کہ اس کو پریشان کرتا ہو تو یہ خدا کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے, تو پریشان کرنا ہی چھوڑ دے گا آپ کو. لوکا کی انجیل 3 باب 13واں باب 11 سے 16 آیت پڑھیں گے. لوکا کی انجیل 13واں باب 11 سے 16 آیت.
ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ آندھیوں کو فنا کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے صرف دعا، ہم جو اپنی روایتی دعا کرتے ہیں وہ کافی ہے. وہ کافی نہیں ہوتی. یسوع مسیح کے پاس یہاں پہ ایک عورت آئی اور یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی ہی نہیں. دعا نہیں کی انہوں نے. وہ ایک آندھی تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک لہر آئی اور وہ عورت جو ہے اس لہر کی وجہ سے پس رہی تھی. دانیل نبی والی جو آپ کو میں نے بات بتائی، وہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو کچھ جسمانی دنیا میں ہوتا ہے، ہماری انسانوں کی دنیا میں، یہ انسانی دنیا میں ہونے سے پہلے روحانی دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ ایک تو دانیل نبی کا واقعہ، دوسرا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور مل جائے گا. مل گیا یعنی کہ روحانی دنیا میں، مل جائے گا جسمانی دنیا میں. تو جو کچھ ہوتا ہے ہماری جسمانی زندگی میں وہ پہلے روحانی دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ہم نے خود کیا ہوتا ہے. یا تو خود اس کو اپنے اوپر مانگا ہوتا ہے یا پھر ہم نے ابلیس کو اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے برا کر دے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بڑا شیطان ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اس کے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے. بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچے شیطان نہیں ہوتے. اس سے شیطان نہ کہا کریں اپنے بچے کو. بعد میں جب بڑا ہو کر شیطان بن کے دکھاتا ہے تو پھر پادری ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ دعا کروانے کے لیے. اس سے شیطان نہ کہا کریں بچے کو، شرارتی کہہ لیا کریں. بچے شرارتی ہوتے ہیں، شیطان نہیں ہوتے. ہمارے جو ہم اب ایک تو جو اب یہ جو جادو کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں نا، یہ منہ سے بولتے ہی ہیں اور جو وہ بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور یہ اصل میں بائبل کا قانون ہے جس کا استعمال ہمارے سے زیادہ وہ کرتے ہیں. یریہو کی دیوار جو تھی اس کے متعلق پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا اس واقعے میں؟ یشوع 6:26 پڑھیں گے، اس کے بعد پھر لوکا والا پڑھیں گے. یشوع کی کتاب 6 باب اس کی 26 آیت سنیے گا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی. سنیے پلیز. اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریہو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو. وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت، یعنی کہ جب وہ شہر کی نیو ڈالے، اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. تو جو یہاں پر یشوع نے بات کی، یشوع کو پتا تھا کہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، جو میں اس کے لیے لعنت کے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ اس کی زندگی میں پورے ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. جب آپ پہلا سلاطین 16 باب اس کی 34 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کے ایام میں بیت ایلی نے یریہو کو تعمیر کیا. جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابراہیم مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سہوم مر گیا. تو یشوع کو چونکہ پتا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے، تو اس لیے اس نے پورے اختیار سے کہا کہ جو اس شہر کی بنیاد ڈالے گا، نیو ڈالے گا، اس کا پہلوٹا مرے گا، اور جب وہ اس کو پھاٹک اس کے بنا رہا ہوگا تو اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی مر جائے گا. اور جب پہلی دفعہ کسی بادشاہ نے کوشش کی اس کے دونوں بیٹے مر گئے. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ آپ لوگوں کو بددعائیں دیں؟ نہیں. یہ بات بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زندگی میں جو بھی حالات چل رہے ہیں نا برے، روحانی جنگ کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان حالات کے خلاف بولیں آپ. کیونکہ جو برے حالات چل رہے ہیں وہ آپ نے خود بول کر ہی اپنے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان برے حالات کے خلاف آپ نے بولنا اور اچھے حالات کو اپنے لیے مانگنا ہے خدا سے. کیوں؟ چونکہ یشوع کی طرح آپ بھی خدا کے چنے ہوئے اس کے برگزیدہ ہیں، اور اس لیے جیسے یشوع نے جو کہا تھا ہوا، آپ بھی جو کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. ہمارے سے زیادہ بہتر اس بات کو جادوگر سمجھتے ہیں، وچ کرافٹ کرنے والے سمجھتے ہیں، اور وہ استعمال کرتے ہیں اپنے اختیار. اور اگر ہم استعمال کریں اس اختیار کو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے.
تو اس لیے آپ جب بھی کوئی الفاظ کسی قسم کے بھی استعمال کریں تو سوچ سمجھ کر کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ آپ کے لفظوں میں پیدا کرنے کی قوت ہے۔ آمین۔ لوکا والا حوالہ پڑھیں گے، لوکا کی انجیل 13 باب 11 سے 16 ہے۔ لوکا کی انجیل 13 باب 11 سے 16 ہے۔ لکھا ہے، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث، کس کے باعث؟ بدرو کے باعث، ہاں، بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ مطلب سارے دنیا جہان کے ڈاکٹروں حکیموں سے، حکیم لقمان تک سے اس نے علاج کروا لیا۔ یہ ویسے اپنی طرف سے میں نے بیچ میں ڈالی بات، اس کو آرام کوئی نہیں تھا۔ 18 برس سے کبڑی تھی، وجہ کیا تھی؟ خاندانی کبڑا پن تھا نہیں، بدرو کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے۔ وہ آندھی اس کی زندگی میں کبڑے پن کی لہر کو لے کر آئے گی، وہ سیدھی ہو کے چل ہی نہیں تھی سکتی، جو مرضی کر لے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اے میری بیٹی خدا تجھے شفا دے۔ نہیں سنیں، لکھا ہے، اور بائی دا وے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعا کرنے سے منع کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو بات بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک بڑا اہم ہتھیار ہے روحانی جنگ میں، لیکن جہاں پہ آپ نے اپنے الفاظ کو استعمال کرنا ہے وہاں پہ اپنے الفاظ کو استعمال کریں آپ۔ تو کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اس سے کہا، اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور کیا ہوا؟ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھ کے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ یسوع مسیح جو کہ مجسم خدا ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے لفظ جو ہیں ان میں تخلیقی قوت ہے۔ میں جب اس